وہی ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ ہر ایک پیغمبر تک آپ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، پر ہم سب میں سے ہر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وحی آنے پر نبیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، انہیں کیسا محسوس ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حارث بن حسام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رسول اللہ آپ کے پاس وحی کس طرح آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی میرے پاس گھنٹے کی آواز کی طرح آوازیں آتی اور وہ مجھ پر بہت ہی سخت ہوتی، اور جب میں اسے یاد کر لیتا تو وہ حالت مجھ پر دور ہو جاتی، یعنی گھنٹے کی آواز آنا بند ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو فرشتہ آدمی کی شکل میں میرے پاس آتا اور مجھے کلام کرتا، اور جو وہ کہتا میں اسے یاد کر لیتا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنی شروع ہوئی تو اچھے خواب تھے جو بحالت نیند آپ دیکھا کرتے تھے۔ پھر ان خوابوں کے بعد آپ کو تنہائی پسند آنے لگی اور آپ اکیلے غار حرا میں جا کر بیٹھنے لگے۔ ایک دن غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ سے کہنے لگے، اے محمد پڑھ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ مجھے فرشتے نے پکڑا اور زور سے دبایا، یہاں تک کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ پھر دوسری بار مجھے پکڑا اور زور سے دبایا، یہاں تک کہ میری طاقت جواب دینے لگی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر تیسری بار پکڑ کے مجھے زور سے دبایا اور چھوڑ کر کہا اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو خون کی نازک بوند سے، اقرا وربک الاکرم الذی علم القلم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے، علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو وہ علم جو وہ نہیں جانتا تھا، کلا ان الانسان لیطغی، خبردار بے شک انسان ضرور سرکش ہو سکتا ہے، ارہ استغنی ان الی ربک الرجعی، اس بنا پر کہ دیکھتا ہے وہ خود کو بے نیاز، بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ارأیت الذی ینہی، بھلا دیکھا تم نے اس شخص کو جو منع کرتا ہے، عبدا اذا صلی، ایک بندوں کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تو نے دیکھا اگر ہو وہ بندہ ہدایت پر، او امر بالتقوی، یا اس نے حکم دیا ہو تقوی کا، ارأیت ان کذب وتولی، کیا تو نے دیکھا اگر منع کرنے والے نے جھٹلایا اور روح گردانی کی، الم یعلم بان اللہ یری، کیا نہیں جانتا وہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دہرایا۔ آپ غار حرا سے حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، تو لوگوں نے کمبل اڑا دیا یہاں تک کہ آپ کا ڈر جاتا رہا۔ پھر قرآن کی ایک سورہ اور نازل ہوتی ہے، سورہ مدثر، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑا ہو اور آگاہ کر، وربک فکبر، اپنے رب ہی کی بڑائی کر، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر۔ آپ خدیجہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا زاد بھائی کے پاس لے کر گئیں جن کا نام ورقہ تھا۔ جب انہیں سب بات بتائی گئی تو کہنے لگے، میں بڑھاپے کو آ گیا ہوں، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہیں تمہاری قوم نکال دے گی۔ آپ نے کہا، مجھے میری قوم کیوں نکال دے گی؟ تو ورقہ نے جواب دیا، تو جو چیز لے کر آیا ہے، جب کوئی اسے لایا تو اس سے دشمنی لے لی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ایک بار میں جا رہا تھا راستے سے،
تو ایک آواز سنی، نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار ہیرا میں آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا مجھ پر رعب طاری ہو گیا، اور واپس لوٹ کر میں نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو اللہ نے وہی آیت دوبارہ نازل کی، سورہ مدثر کی، اے کمبل اوڑھنے والے کھڑا ہو۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ لگاتار آنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آنے لگا سب۔ جب وحی آیا کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ کی حالت حضرت عائشہ بیان کرتے ہوئے بتاتی ہیں، میں نے سخت سردی کے دنوں میں نے آپ پر وحی نازل ہوتی دیکھی ہے، پھر جب فرشتہ چلا جاتا تو آپ کی پیشانی پر سخت سردی ہونے کے باوجود پسینہ بہنا نہ رکتا۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کی داستاں۔ میں ہوں زین، ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں کسی اور اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے یو کوڈ ڈو اینی تھنگ۔